اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو سورہ البقرہ نام ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ گائے کا قصہ تھا۔ وہ گائے کے قصے میں کیا نصیحت تھی؟ تو معجزات کا امپورٹنس بتائی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات نہیں دیے گئے، اور انہیں جو قرآن وحی کے ذریعے سے دیا گیا، جو پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتا تھا، اور انہوں نے اس کی اطلاع علماؤں کو دی۔ وہ علماء جو فیوڈل لارڈ بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جو کعبے پر ڈیرا جمائے ہوئے تھے، جو شرک اور بدعات کو آفیشل کیے ہوئے تھے، جو عام پبلک کو بے وقوف بناتے تھے کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، اس دین پر حق کا غلبہ آیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہ تھا اللہ کے نبی کا معجزہ، جس پر اللہ نے فرمایا کہ اب کون سے تم دوسرے معجزے مانگ رہے ہو، تم نے کون سی قدر کر لی؟ اور یہ کس سے اللہ مخاطب تھے؟ یہ تمام بنی اسرائیل مشرکین مکہ سب سے مخاطب ہیں کہ تم نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنے نبیوں کی کون سے معجزات کی قدر کی؟ اتنا بڑا گائے والا معجزہ ہوا، تب بھی تمہارے دل سخت کے سخت رہے، تم آیتوں کو چھپاتے ہو۔ وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ تم آیتوں کو چھپاتے ہو، تم کہتے ہو کہ مت بتاؤ لوگوں کو، یہ لوگ اگر جان لیں گے تو ہم اللہ کے آگے پکڑے جائیں گے۔ اتنا انسان جب پاگل ہو جاتا ہے، نان سینس ہو جاتا ہے نا، وہ ہم نہیں کبھی کبھار با محاورہ کہتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان تھا، پتہ نہیں کیوں سیدھی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اتنا پڑھا لکھا انسان ہے لیکن سیدھی سی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی حرام تو نہیں کھا لیا، کوئی ایسے بڑے گناہ تو نہیں کر لیا کہ اس کی عقل پہ پردے پڑ گئے۔ یہ حال ہو جاتا ہے جب ہم اور آپ بھی گناہ کر لیں تو ہمیں ایک سیدھی بھلی سی چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ ہم کو بچا لے اس لعنت سے کہ ہم پاگل ہو جاتے ہیں، بے وقوف ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اور اسپیشلی کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہ علماؤں کی آپس کی کنورزیشن بتائی گئی آیت نمبر 76 میں۔ یہ علماؤں کی آپس کی کنورزیشن، اور آپ غور سے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس دور کے علماؤں سے ہی کتنا مخاطب ہیں کہ یہ سارا جو فساد ہے یہ برے علماؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عام پبلک کی وجہ سے دین میں برائی نہیں آتی، دنیاوی اعتبار سے برائیاں عام پبلک کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے آتی ہیں، اس کی خود ساختہ چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لیکن دین کی برائی وہ دین کے ہی بڑے جو چودھری بن کے بیٹھتے ہیں، جو عالم اور مفتی بھی کہلاتے ہیں، جو بھی بری کیٹیگری کا ہوگا، دیکھیں سب برے نہیں ہیں دنیا میں۔ ایون اللہ نے تو اہل کتاب کی بھی تعریف کر دی کہ ان میں بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔ تو اس لیے کسی کو ہارڈ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی ان باتوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خود بھی قرآن پڑھا رہے ہیں تو قرآن پڑھانے والے ہی دھوکے باز ہوتے ہیں، بہت زیادہ بہت زیادہ مال کھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ علماء، برے علماء یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، کیونکہ ان کا مال سے بڑا تعلق ہوتا ہے کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے، یہ کسی کے لیے گھر لے رہے ہیں، یہ کسی کے لیے راشن چاہیے ہم کو، یہ کسی کا یوں کر رہے ہیں اور کسی غریب کا آپریشن کرا رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے ہاتھوں میں پیسہ بے انتہا آتا ہے اور ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے، اور ہم جہاں کہیں نیت میں ہمارے فطور آیا، جہاں کہیں ہم نے خود غرضی کی، جہاں کہیں ہم نے خود استعمال کیا، جہاں کہیں ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اے میرے اللہ ہم سب کو اصلاح کرنے والا معاف کر دیجئے، اور ہم سب کو اصلاح کرنے والا بنائیے، کیونکہ اصلاح کیے بغیر معافی نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل رکھیے گا۔ تو پوائنٹ ہم جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ اس کو پڑھیں گے آیت نمبر 76 کو، کہ یہ آپس کی کنورزیشن اللہ نے ہم کو بتا دی، آپس کی جو ان کی باتیں تھیں، کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اللہ کے رسول کو وہ باتیں مت بتایا کرو جو اس کی کتاب سے تصدیق ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں اس کی ایگزسٹنس غلط ہے، یعنی ہم لوگ اسی بات کو غلط دورائے میں لے رہے ہیں
جبکہ ہمارے پاس وہ لکھا ہوا ہے لیکن ہم غلط جا رہے ہیں. جیسے فرقے باز لوگ، تقلید پسند لوگ، مسلک پسند لوگ، یہ کتنی بھی آیتیں ان کو سنا دو کہ تفرقہ مت کرو، نام مت رکھو، یہ بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، یہ سب کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اپنا بینر لگانا اپنے نام کے ساتھ، اپنی پہچان کروانا کہ جی میں دیوبند، تو میں اہل حدیث، تو میں فلاں، تو میں فلاں. لیکن آپ دیکھیں نہ سمجھنے والے، اتنے بڑے بڑے علم حاصل کرنے والوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس لیے غور کیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ اتحدثونہم، آیت نمبر 76، کہ جب ملاقات کرتے تھے ایمان والوں سے تو ان کو کہتے تھے ہم بھی ایمان والے ہیں. بالکل ہم سے میچ ہو رہا ہے کہ جب ہم آپس میں ملتے ہیں ہم قرآن والے ہوتے ہیں، سب کے سب قرآن والے ہوتے ہیں، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سب قرآن 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 کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے بھی، بعد بھی. لیکن اندر سے جو ان کے فتاواؤں کی دکانیں ہیں، اس پر یہ کہتے ہیں اکیلے میں جب اپنے باس کی طرف ہوتے ہیں، کہتے ہیں اتحدثونہم. دیکھیں اس کا اوریجن کیا رہا ہے، روٹ ورڈ کیا رہا ہے، حدیث، حدثا، کہ کیا تم بات بتا دیتے ہو ان کو. یعنی کون سی بات؟ کلام اللہ کی بات کو بھی حدیث کہا گیا. کیا تم ان کو پیور اللہ کی کلام کی بات بتا دیتے ہو؟ بیما، بسبب جو فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے افتتاح، فتح، مفتاح، ہم عربک میں چابی کو بھی مفتاح کہتے ہیں کہ کھولنے کے لیے، اوپننگ. تو کیا تم کھول دیتے ہو؟ فتح کا ہمارے اردو میں تو فتح اور جیت اور ایسے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو آپ اس آیت کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے کہ اللہ نے ہم کو یہ بات بتائی، نہیں تو ہم کسی کو اتنا بے وقوف سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. مطلب بے وقوفی کی، نانسنس فن کی انتہا تھی کہ انہوں نے آپس میں جو بات کی، اور وہ بھی علماء طبقہ، انہوں نے کہا اتحدثونہم، کیا تم انہیں باتیں بتا دیتے ہو؟ وہ لوگ جو بہت سنسیئر ہوں گے وہ کہتے ہوں گے ہاں ہاں ہمارے صحیفوں میں یہی لکھا ہے، جو آپ پردے کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو آپ ذبیحہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو آپ نکاح کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو آپ نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں، بہت ساری باتیں تھیں. تو کیا تم بتا دیتے ہو ان کو؟ وہ اچھے لوگوں کو یہ کہتے ہیں بما فتح اللہ علیکم، وہ جو کھول دی ہیں اللہ نے تم پر. ایسے مت بتاؤ. کیوں نہیں بتاؤ؟ لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ حجت لائیں گے تم پر اس بات کے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. ایک تو ہوتا ہے نا کہ تم مت بتاؤ کہ ہاں رفع دین کرنا یا نہ کرنا کچھ ضروری نہیں ہے، آمین زور سے بولنا نہیں بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ مت بتاؤ. بیکار پھر یہ کہیں گے کہ تمہارا مسلک تو کہتا تھا ضروری ہے، تمہارا مسلک تو کہتا تھا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ باتیں مت بتایا کرو. رفع دین کی وہی امپورٹنس رکھو، کیونکہ اہل حدیث رفع دین کرتے ہیں، دیوبند رفع دین نہیں کرتے ہیں. تو مت بتاؤ ان کو اصل بات کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا دنیا میں مت بتاؤ، کیونکہ ہمارا مدرسہ اعلیٰ رہے گا، ہمارے علماء اونچے رہیں گے. ان کو وہ دنیا میں باتیں مت بتاؤ جس کے تحت ہم موزوں پہ مسح کرنا چاہیے، یا موزوں کو دھونا چاہیے، یا چمڑے کے موزے ہوں تو کیا کرنا چاہیے، اور کسر کتنے دن کی ہوتی ہے، اور کتنے فلاں ڈھماکہ، جو بھی ان کی دکانیں، جو بھی ان لوگوں کی حرکات ہیں. تو ہم کہیں کہ چلو انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ دنیا میں مت بتاؤ تاکہ میرا فرقہ اوپر رہے، اور ایسے نہ ہو کہ ہمارے فرقے کے جو عالم ہیں یہ غلط بولتے ہیں. انہوں نے کہا عند ربکم، یعنی ان کو جی اٹھنے کا بھی ڈر تھا ہماری طرح، ان کو اللہ کی ملاقات کا بھی یقین تھا ہماری طرح، اور لیکن ان کی عقل ختم ہو چکی تھی، ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ حجت لائیں گے تم پر اللہ کے پاس. یہ پوائنٹ ہے. مت بتاؤ میں نے قتل کیا تھا، مت بتاؤ کہ میں زانی تھا مجھے معافی مل گئی، مت بتاؤ کہ میں نے بچپن میں چوری کی تھی یا
بڑے ہو کے چوری کی تھی، پھر میں نے توبہ کر لیا، میں لوٹا تو نہیں سکتا تھا لوگوں کو، لیکن میں چوری کی عادت تھی مجھ میں، مت بتاؤ، کیونکہ ہے نا اللہ کے یہاں لوگ تمہارا گلا پکڑ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو معاف کیسے کر سکتے ہیں، تو چور تھا۔ ارے بھائی اللہ کے آگے کوئی کچھ نہیں بولے گا جس نے سچی توبہ کر لی نا۔ ایک قاتل اس کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا، کوئی وہ مقتول بھی نہیں پکڑ سکتا اگر اس نے سچی توبہ کر کے دکھا دی ہے۔ ایک بم بلاسٹر جس نے لوگوں کے چیتھڑے اڑا دیے، کتنوں کو بیوہ کیا، کتنوں کو یتیم کیا، کتنوں کو معذور زندگی دی، وہ بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو تم اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتے ہو۔ کس خوش فہمی میں تم ہو کہ اللہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے بندے کو اور اللہ کہیں گے کہ تم ان سے معافی لے آؤ۔ ایسی کوئی سٹوری، ایسی کوئی کہانی کہیں سے مجھے نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرنا چاہیں اور وہ معافی کا آپ کو قانون بتا دیا گیا کہ تم سدھر کر دکھا دو، پھر اللہ کے ہو کے دکھا دو تو پھر اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ انیبو الی ربکم واسلموا لہ، یہ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں بخشنے والا ہوں، تم متوجہ ہو کر دکھاؤ، تم فرما بردار ہو کے دکھاؤ، میں مظلوموں کو اس کا حساب میں دوں گا۔ اللہ کہہ رہے میں مظلوموں کو ان کا پورا حساب دوں گا، تم ظالموں تم نیک بن کے دکھا دو، کوئی کسی کا گریبان نہیں پکڑے گا قیامت کے دن، کسی کی اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ فضول ہم کو الجھا دیا، اچھا خاصا لوگ توبہ کر لیں تو جی ان کو بول دیا کہ جی لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ دے دیں گے اور کہیں گے کہ جی تو اس سے معافی مانگ لے، اور قیامت کے دن وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کی نیکیاں اس کے حساب میں ڈال دیں گے۔ یعنی انتہا جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کیا تم نے دین کا ستیہ ناس کر دیا، اتنے پیارے سچے دین کو جھوٹ میں لپیٹ کر ہم نے بھی اسے قبول کر لیا۔ ہم ان علماء سے بھی گھٹیا تو ہم ہوئے جو جھوٹ بولتے ہیں، ان جھوٹ کو ماننے والے ہم گھٹیا ہوئے نا۔ ہمیں عقل نہیں تھی، ہمیں اللہ نے کوئی کمی چھوڑی تھی نعمتوں کی؟ اللہ نے ان بڑوں سے پوچھ کر ہمیں نعمتوں سے نوازا تھا کہ ہم ان کے پیچھے اندھوں کی طرح چلتے ہیں؟ تو آپ غور کیجئے گا کہ جو حق بتا دیتا تھا اللہ کے رسول کو اور وہ حق چاہتا تھا، وہ کنسرن انسان تھا، ان کو یہ لتاڑتے تھے، ان کو یہ ڈراتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ تم بات بتا دیتے ہو ان کو، بیما فتح اللہ، جو کھول دی اللہ نے تم پر۔ اللہ نے کیسے کھولی؟ صحیفوں کے ذریعے سے، نہیں تو کسی بھی انڈیویجول پر وہی تھوڑی ہو رہی ہے۔ ہم پر اور آپ پر، ہم ایک عام انسان ہیں تو ان پر ہم پر کوئی وہی تو نہیں ہوتی ہے، ہم پر کیسے بات کھلتی ہے؟ الہامی کتاب کے ذریعے سے۔ تو جو بیما فتح اللہ علیکم کا انٹرپریٹنگ کیا ہے کہ جو اللہ نے تم پر الہامی کتاب کھولنے پر تم پہ کھول دی کہ ہاں یہ بات اللہ کے رسول سے ٹیلی ہو رہی ہے، مت بتاؤ، لیحاجوکم، یہ سمجھانے کا سٹائل دیکھیے، کتنا شوگر کوٹنگ کرتا ہے بندہ جھوٹ میں، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت پیش کریں تم پر اس بات کے ساتھ تمہارے رب کے پاس، اللہ کے پاس، یہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ اللہ نے اس کا آنسر کیا دیا کہ اچھا اللہ نہیں جانتے ہیں جو تم اس وقت باتیں کر رہے ہو۔ افلا تعقلون بھی بڑا پیارا ہے کہ کیا عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ نونسنس ہو گئے ہو کیا؟ بس کام نہیں لوگے عقل سے کہ کیا باتیں سمجھا رہے ہو، اور یہ باتیں تمہاری ماننے والا کون ہے؟ آگے اللہ کا آنسر دیکھیے 77، اولا یعلمون، یہ بے وقوفوں کو نہیں پتا؟ یعلمون، یہ علم نہیں رکھتے یہ بے وقوف؟ ان اللہ یعلم، یہ کہ اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپا رہے ہیں، جو وہ اعلانیہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر بات یہ ہے کہ کیا آپ اور میں بھی ایسے بے وقوف ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی میری باتیں اگر کسی کو پتہ چل گئیں تو اللہ کے پاس وہ حجت ہو جائے گی، یا میں نے جو قرآن میں پڑھ لیا ہے اس کو میں زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کروں۔ اور اسی کا رد عمل یہ ہوا شروع میں ہماری فیملی میں کہ جب میں قرآن لوگوں کو سمجھاتی تھی اور میں سب سے کہتی تھی کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں ہم قرآن سٹارٹ کریں، تو زیادہ تر لوگ جو مجھ سے پیار تو کرتے تھے، خاندان والے، اور قرآن کی بھی عزت کرتے تھے اور چاہتے بھی تھے
کہ جی ہاں یہ ہمارے گھر آئیں اور پڑھائیں ہمارے محلے میں، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ جتنا سنو گے اتنی پکڑ ہو جائے گی، تو بابا معاف کرنا پلیز، میں بہت معافی چاہتی ہوں، میری تو جان بھی اللہ کے لیے ہے، میرے تو خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن میں تمہیں قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ میری پکڑ اور ہو جائے گی۔ میں نے کہا ویسے بھی نہیں بچو گی بچے، ویسے بھی نہیں بچو گی، اس لیے کھول لو کان۔ ایک سفر پہ جانا ہے، سفر پہ جانے کے لیے ہمیں کان کھولے رکھنے پڑتے ہیں کہ بھائی آئی ڈی کارڈ بھی لے جاؤں، بھائی پچھلے 10 سال کے پاسپورٹ بھی لے جاؤں، بھائی اپنی میٹرک کی سرٹیفکیٹ بھی لے جاؤں، کہیں انٹرویو میں یہ سب بھی تو نہیں مانگیں گے، کوئی سپورٹس کی سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی لے جاؤں۔ ہم جھوٹ موٹ کا پوچھتے ہیں کہ اتنے پیسے دے کے اسلام آباد جا رہی ہوں، امریکہ بھی نہیں جا رہی ہوں، اسلام آباد جا رہی ہوں صرف ویزا کے لیے، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹکٹ ہم میری ویسٹ نہ ہو۔ کان اور ہم کھول لیتے ہیں کہ بھائی بتاؤ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی یہ کہہ دے ارے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ سب بکواس ہے، ارے وہ بس آپ سے انٹرویو لیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں یار بیگ میں رکھنے میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی اتنے ہم کانشیس ہیں اپنی ایک ٹکٹ کے ضائع ہونے پر، یا اپنے لیے اتنے ہم کنسرن ہیں۔ تو سوچئے کہ ہمیں تو کھول کھول کر آیتیں سننی تھیں کہ میرے اللہ کے آگے میرا چہرہ کالا نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، مجھ پر لعنت نہ اترے، اور جو انشاءاللہ آخرت کا مومن ہے انشاءاللہ اس پر دنیا میں بھی رحمتیں برسیں گی۔ یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ جس نے اپنے اکاؤنٹ میں بہت کچھ ڈپازٹ کر دیا ہے نا، آخرت کے اکاؤنٹ میں جس نے بہت کچھ ڈپازٹ کر دیا ہے، بخدا اس کی رحمت، اس کے جو انسینٹیوز ہے یہ اس کو دنیا میں بھی ملنا شروع ہو جائیں گے اگر اس کا وہاں اکاؤنٹ درست ہے۔ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے اگر انشاءاللہ آخرت کی کوشش ہے۔ تو غور کیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے گھر پکڑے جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ نہیں جانتے ہیں جو تم چھپا رہے ہو، جو اعلانیہ کر رہے ہو۔ آگے دیکھیں، اسی سے لنک کرے گی آیت نمبر 78، اسی سے ہی انٹر لنک ہوگی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ ایسی باتیں کون سکھاتا ہے، کون کرتا ہے کہ جتنا سنیں گے تو اتنا پٹیں گے، یہ کون بتاتا ہے سب؟ تو اللہ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کچھ ایسے امی بھی ہیں، کچھ ایسے بغیر کتاب کی بات کرنے والے بھی ہیں۔ اب دیکھیں تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے سے ہمیں امی کا ڈیفینیشن مل گیا۔ آگے ہی دیکھ لیں امی کا ڈیفینیشن کیا ہے، لا یعلمون الکتاب، یہ 3 الفاظ، اس کے بعد بھی 2 بھی اگر ایڈیشن کر لیں اس کو بھی اللہ نے سمجھایا۔ لا یعلمون الکتاب، امی اس کو کہتے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتا ہے، الا امانی، مگر اگر باتیں بھی کرنی ہے تو امانی کی کرتا ہے، یعنی خواہش نفس کی۔ اتنی بار سورہ ملک پڑھ لو میت اٹھنے سے پہلے، تو سرہانے پر سورہ بقرہ پڑھ لو تو فرشتے بیچارے بور ہو کے چلے جائیں گے کہ اتنا لمبا بیٹا پڑھ رہا ہے، تو پھر فرشتے بیچارے چلے جائیں گے کہ بھائی چل چھوڑ اس میت کو۔ تو یہ چیزیں ہیں امانی، اس کو کہتے ہیں امانی، خود ساختہ باتیں۔ یہ پڑھ لو تو بچیوں کے رشتے آ جائیں گے، وہ پڑھ لو تو گھر مل جائے گا، وہ پڑھ لو تو کووڈ کی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ امانی، خواہش نفس، اپنی جھوٹی آرزویں، اللہ کا یہ نام بھاری ہے، اللہ کا وہ نام ٹھنڈا ہے، مدینے والے یوں ہیں اور مکے والے یوں ہیں، یہ سب ہماری امانی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے ایسے امی ہیں جن کے پاس الہامی کتاب کا علم نہیں ہے، سوائے یہ وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں جانتے ہیں، امانی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور what is امانی؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر ظن سے کام لیتے ہیں۔ سوچئے یہ اللہ کا سٹائل ہے کہ آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس جا کر پوچھوں کہ امانی کس کو کہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ظن سے کام لینے والے کو امانی کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اگر آپ اللہ سے کہیں اللہ
امی کا کیا معنی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہوتا. سوچئے، یہ ہمیں بھی ڈھونڈنا نہیں آتا تھا، اور ابھی بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں اور قرآن سے ہمیں اور خزانے مل جائیں. انشاءاللہ یہ بھی میرا ایمان ہے کہ اگر میں اور آپ کنٹینیوس اگر ہم اس کو فوکس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اور بھی اللہ تعالیٰ علم میں برکت دے گا، اور اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے ہم حق بولتے چلے جائیں، اور کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ کوئی حق ہم پر کھلے اور جس میں ہمیں آئیڈیا ہو کہ میں اس در غلط تھی اور یہ میری غلط سوچ تھی. ہم انشاءاللہ اس کو ضرور درست کریں گے. تو آپ غور کیجئے گا، آج کا سبق آپ کو ایک ایک لفظ کھول کر بتا رہا ہے اور آپ کو محاسبے کی دعوت دے رہا ہے. کوئی سٹوری نہیں سنا رہا کہ تم ایسے امی ہو، تم ایسے زن سے کام لینے والے ہو، اور تم اتنا اوتھینٹک باتیں کے لیے تمہارا فیوریٹ ٹاپک ہے. یعنی یہ سب اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، اور عقل سے کام لو کہ اللہ چھپے اور ڈھکے اعلانیہ سب جانتا ہے. تو اپنے آپ میں انسان بن جاؤ. اب دیکھیں اسی کو ہی اور انٹرلنک کر رہا ہے آیت نمبر 79. ایک ہی چیز کو کنٹینیوس ساری چیزیں ایک دوسرے کے پیچھے چل رہی ہیں. فویل، پس بربادی ہے، ہلاکت ہے. للذین، ہر اس شخص کے لیے بربادی ہے، ہر اس شخص کے لیے بربادی ہے جو کتاب لکھتا ہے اپنے ہاتھوں سے. اب ہم کہیں کہ ہائے، کیا رائٹر بننا، کیا کتابیں لکھنا یہ حرام کام ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، آیت کو آگے پڑھو کہ کس طرح کی کتاب لکھنا منع ہے. ایک تو ہے نا کہ میں اور آپ بھی یہی جو بھی میں درس کر رہی ہوں یہی میں لکھ لوں کہ میرے نزدیک یوں ہے، میں اسے یوں سمجھتی ہوں. یہ اللہ کا حوالہ مت دیا کرو کہ اللہ نے اس شان نزول کے تحت یہ آیت نازل کی، وہ بڑھیا لڑ رہی تھی، وہ عورت لڑ رہی تھی، یا حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا تھا، یا فلاں یا کچھ اور. آپ پکا لا کر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اس کے رد عمل میں آیت اتری، یہ شان نزول تھا. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ اللہ بھی آپ کو پکڑیں گے کہ بھائی تو کہاں تھا، تجھے کس نے بتایا ہار گھما تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس لیے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. ہم اس میں جو اپنی سمجھ دے رہے ہوتے ہیں اپنے سننے والوں کو کہ میں اس طرح سے اسے سمجھتی ہوں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فیڈ بیک کے بھی منتظر رہیں گے، آپ نے کیا سمجھا. کیوں ہم یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن، تم تدبر نہیں کرتے. واٹ از تدبر؟ تدبر کا معنی ہے غور و فکر. جب ایک بات کلیئر لکھی ہے تو مجھے کائے کی غور و فکر کرنی ہے؟ میں ایک بینک میں جا کر مجھے کوئی دعوت دیتا ہے کہ بینک میں آ کر غور و فکر کرو کہ ہمارے کوئی فارمیٹ کو بدل دو. وہ کہتا ہے اپنے حساب کتاب کو غور سے دیکھ لو کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نے صحیح لکھی ہے، آپ کا میں نے بایو ڈیٹا صحیح لکھا ہے. وہ آپ سے اور مجھ سے اپنا کوئی سٹائل نہیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بتائیے ہم بینک کیسے چلائیں، یہ نہیں مانگ رہا ہوتا ہے. تو تدبر کرنے کا اللہ نے کہا کہ تم ان آیتوں سے کیا سمجھی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. اور بھی بہت سی اللہ نے ہمیں باتیں بتائیں کہ تمہیں انڈیویجولی یہ رائٹ حاصل ہے کہ تم جو سمجھو وہ بیان کرو. اس سے انسان کا کردار بھی انہینس ہوتا ہے، وہ خود بھی نیک بننا چاہتا ہے اور لوگوں کو بھی دماغ چلانے کا حکم ملتا ہے. اس کو وزڈم کہتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ کوئی رائٹر پر حرام نہیں ہے کوئی کتابیں لکھنا، لیکن کون سی کیٹیگری حرام لکھتی ہے وہ اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے جو کہتے ہیں ثم یقولون، ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ. This is the most important point for your focusing کہ ھذا من عند اللہ. یہ نہیں بولا کرو کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یوں کیا. وہ حدیث قدسی لکھنے والے پتہ نہیں کدھر جائیں گے. میں تو حیران ہوں، اتنے بڑے دل کے تھے جو اللہ نے پچھلی ہم کو آیتیں بتائیں کہ تم پتھر سے زیادہ سخت ہو. یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ کرام تو نہیں تھے. میں بڑے اعتماد کے ساتھ قسم کھا بھی سکتی ہوں ایسے تو اس دور میں بھی یہ نہیں لکھا گیا ہوگا. 200 سال کی یہ بات ساری ایجادات ہیں
کہ تم نے حدیث قدسی بھی لا کے رکھ دیا، یعنی اللہ کے نبیوں پر تو جھوٹ بولتے تھے، قصص الانبیاء بھی جھوٹے سناتے تھے، پھر بھی تمہیں چین نہیں پڑا تو تم نے قرآن کے ساتھ اور بھی حدیث قدسی بھی لکھی کہ یہ بھی اللہ کی بات ہے، تو نمازوں میں پڑھتے نا حدیث قدسی، جب اللہ کے کلام پڑھتے ہو تو حدیث قدسی بھی پڑھتے نہیں۔ عادت ہو گئی ہے کچھ ایڈیشن کرنے کی، اللہ کی بات میں شرک کرنے کی ہماری عادت ہو گئی ہے، اور مسلمان ڈرتا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا مشرک اٹھے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی توحید پر ہوں، جو اللہ کی کتاب سے آگے بڑھ کر اور اللہ کا دین بناتا ہے وہ مشرک نہیں ہوگا، اس نے شراکت داری نہیں کی اللہ کی بات میں۔ مشرک کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ مشرک کا معنی کیا ہے؟ شراکت کر دینا، ایسوسیٹ کر دینا کسی بھی چیز میں۔ لوگوں نے ذات میں کیا، ہم نے باتوں میں کیا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو غور کیجئے گا کہ تدبر سم تھنگ ڈفرینٹ چیز ہے، تدبر الگ چیز ہے، اپنی ایکسپلینیشن اور اپنی سمجھ دینا الگ چیز ہے، اور ھذا من عند اللہ کہنا کہ جو میں کتاب سے ہٹ کر بات کر رہوں اور کہوں نہیں یہ اللہ نے کہا ہے، تو ایسا کہنا گناہ ہے۔ تو ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ کہنا حرام ہے کہ ہم جب اللہ کے رسول سے باتیں لاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ سے پوچھ کر یہ کہا، تو ہم ڈبل گناہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ساری حدیثوں پر لوگوں کی کیا سمجھ ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے جو بھی کہا ہے وہ اللہ سے پوچھ کر کہا ہے۔ تو یہ کہنا ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تم اس سے کماتے ہو، بیچتے ہو، خریدتے ہو چند قیمت، یعنی بہت بڑے عالم بنتے ہو کہ مجھے جو پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا، یا تم کہتے ہو خوابوں کی باتوں کو بھی تو تم دین بنا لیتے ہو، کشف کو بھی تو تم دین بنا لیتے ہو، تو پھر حدیثوں کو دین بنانا تمہارے لیے کیا بڑی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اس سے چند کھوٹے سکے کماتے ہو، فویل، بس برباد ہوں گے، تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس سے جو بھی انہوں نے لکھا اللہ کے لیے جھوٹ اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم، اور بربادی ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس سے جو وہ کماتے تھے۔ ہماری بچیوں نے کچھ علماؤں کے کورس کیے تھے، اب اس میں ان کو حدیثیں لکھنی پڑ رہی تھیں، کیونکہ علماؤں کے کورس میں تو حدیثیں لکھنی پڑتی ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب یہ تو ہم بھی گواہی دے رہے ہیں لکھ کر ایگزام میں کہ جی اس سے یہ روایت ہے اور اس سے یہ روایت ہے اور فلاں سے یہ روایت ہے، تو پھر ہم نے ٹیسٹ دینے کے لیے، خیر اللہ سے ابھی بھی معافی مانگتے ہیں، ہم نے کہا دیوبندیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک، فلاں کے نزدیک، ریاض الصالحین کے مطابق، بخاری کے مطابق، یعنی اس وقت ہم پھر بھی اتنا سمجھدار نہیں تھے، تب بھی ہم نے اس طرح سے حرکت کی، یعنی اتنی مشکل میں بندہ آ جاتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، ایم اے کی ڈگری ہو یا پی ایچ ڈی ہو یا عالمہ کا کورس ہو، اگر آپ حقیقت پر پہنچ جائیں نا کہ یہ اتنا جھوٹ تھا، تو آپ سوچ میں پڑیں گے کہ اب کیا کروں، اب آگے کیا کروں۔ تو اس لیے آپ اپنا سوچئے، میں اپنا سوچوں، لیکن اللہ ہم کو ہر طرح کے حرام کام سے بچا لے، اور ہم لوگوں کے آگے پیش کر دیں کہ بھائی اللہ رحم کرے کہ یہ دور کا اتنا بڑا مشکل فساد، اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے اس سے گزرنا نصیب فرمائے، اور اس فساد کو امن میں تبدیل کر دے، اور ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی ہوں، ناصر ہوں۔ تو اینڈ ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ برباد ہوگا جو بھی اس سے عزت کماتا ہے، پیسے کماتا ہے، تعویذات کا دھندا کرتا ہے، جھوٹی کتابیں چھاپنے کا دھندا کرتا ہے، استخارے کرواتا ہے، لوگوں کو استخارے کر دیتا ہے، اور بھی بہت سے دھندے اس کے پسے پشت ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔